الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم گردان جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے گردان جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے اللہ تعالی نے دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع کیا اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے ایک بہت پیارا نام آپ نے سنا ہے حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ پڑوس ملک کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے مقام اتنا اونچا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ 27 رمضان جمعہ کا دن سر سجدے میں اور موت کا فرشتہ بلانے آیا ہے کہ چلو تمہیں تمہارا رب یاد کر رہا ہے دعا کرو اللہ ہمیں بھی وقت پر ایسی پیاری موتیں نصیب فرما بہت بڑا نام ہے احمد علی لاہوری ان کے بیٹے جنہوں نے ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے داہنے طرف خیمے لگے ہیں سفید کپڑوں کے جیسے مینا کی وادی میں لگتے ہیں خیمے لگے اور اس میں سارے لوگ خیموں میں بھرے ہیں جو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں بائیں طرف دیکھا ادھر بھی خیمے لگے ہیں
اور ادھر بھی لوگ خیموں میں ہیں سفید کپڑوں. آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ داہنی طرف والے اور بائیں طرف والے یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والد یعنی احمد علی لاہوری وہ درس قرآن بھی کرتے تھے اور ذکر کی مجلس بھی کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تیرے والد احمد علی درس قرآن بھی کرتے تھے ذکر کی مجلس بھی کرتے تھے. یہ جو تو داہنی طرف دیکھ رہا ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جو تیرے والد کے درس قرآن میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ بائیں طرف والے وہ سب لوگ ہیں جو تیرے والد کی ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. میرے بھائیوں یہ مجالس بہت قیمتی ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے اور اس پر اللہ مغفرت کا یقین عطا فرمائے. شیخ احمد علی میں اس پر بھی کہوں کہ اتنا اونچا جو مقام ملا اتنا نام ہوا اتنی شہرت ہوئی اتنی عزتیں ملی تو میرے بھائیوں کچھ تو محنت کی ہوگی. محنت کیا کی ہے؟ آپ حیران ہوں گے آپ نے ساری زندگی کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھایا. کس کے ہاتھ کا؟ بولو محبت سے. اور ہمارا یہ توا وہ توا ہے یہ ہوٹل وہ ہوٹل. اس وقت میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کئی ہوٹلیں کئی تووں کا حال یہ ہے کہ ان کے وہاں جو چکن آتا ہے اس کے ذبح میں بھی شبہ ہے. آپ تحقیق کریں تحقیق کریں. میں ایک ریسٹورنٹ پر گیا صرف دیکھنے بہت نام تھا میں نہیں بتلاؤں گا کہاں لیکن انکلیسر سے سورت کے درمیان ہائی وے پڑے بہت نام تھا اس کا اور بہت پیارا بنایا تھا بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا. تو میں صرف دیکھنے گیا. ایک پارٹنر مسلمان اور 2 پارٹنر جو ہے نان مسلم کاٹھیا والا. کتنے پارٹنر ہو گئے؟ ایک مسلم 2 کاٹھیا. وہاں ایک بندہ جس کو ہم واچ مین بولتے ہیں جو رات کو رکھوالی کرتا تھا اور عبادت خانے کی صاف صفائی بھی کرتا تھا. اچھا وہ پہلے تھا کسی مدرسے میں مدرسے کا نام بھی نہیں لیتا ہوں جان بوجھ کے وہ مدرسے میں تھا. تو میں وہاں گیا تو وہ دوڑ کے مجھے ملنے آیا حضرت حضرت کرتے. تو یہاں تو مدرسے میں تھا. کہاں وہاں سے نکال دیا تو ادھر آ گیا. میرا جنت سے جہنم میں آ گیا. کیا کہا میں نے اس کو؟ جنت سے. وہاں ہر وقت اللہ اللہ تھا. آدمی نہ چاہے تو بھی مدرسے میں نیک بن جاتا ہے کہ 24 گھنٹے وہاں اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہے نمازیں ہوتی ہے نوافل ہوتی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور ہوٹل پہ بندہ نہ چاہے تب بھی بگڑ جاتا ہے کیونکہ گراہک ہی ایسے آتے ہیں عورتیں ایسی آتی ہے بچیاں ایسی آتی ہیں اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کے بائی پاس پر جو توے ہیں سنیچر اتوار کو کبھی وہاں جا کے کھڑے رہنا. جوان بچیاں اسکوٹی لے کر تنہا آتی ہیں اور جیسے بچے بیٹھتے ہیں پیر چرا کے یہ بچیاں اپنی بائکوں پر پیر چرا کر بیٹھتی ہیں صرف گھومنے آتی ہیں. اور یہ غیروں کی نہیں. بولو ایمانداری سے کن کی بچیاں؟ مسلمان کی. تو کیا ماں باپ غفلت میں؟ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری بچی کہاں جا رہی ہے؟ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری بچی رات کو اکیلی اسکوٹی لے کے کہاں جا رہی ہے؟ آپ نے بچی کو گاڑی لا کر دی تھی اس لیے کہ ٹیوشن جائے اسکول جائے. یہ بچی ٹیوشن کے بہانے ٹاؤں پہ جا رہی ہے اور کل یہی بچی کسی غیر کو لے کے بھاگ جائے تو پھر ماں باپ رونے بیٹھتے ہیں. رونے بیٹھتے نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
میں اس توے پر جب گیا، بہت بڑی ہوٹل ہے، نام نہیں لیتا جان بوجھ کے، وہ جو مجھے دوڑ کے ملنے آیا اس نے پورا مجھے گھمایا. پھر میں نے اس کو پوچھا کہ وہ کیوں؟ میں نے اس کو پوچھا کہ کھانا کیسا ہے؟ تو کہنے لگا بھول سے بھی مت آنا. میں کیوں؟ تو کہ 2 پارٹنر نان مسلم ہیں مولانا، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے صبح میں چکن جب آتا ہے کٹ کے تو یہ گائے کا پیشاب اس کے چھینٹے ڈالتے ہیں. مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے. آج مسلمان بچوں بچیوں کا یہ حال ہے کہ کھانا لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، اچھا لاؤ، توے کے بغیر تو کھاتے نہیں. اتوار اور سنیچر کو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں چولہے کی چھٹی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھے سے اچھا کھاؤ، گھر میں پکاؤ، صاف ستھرا پکاؤ، حلال پکاؤ. جب غذائیں حرام ہو جاتی ہے، جب غذائیں مشتبہ ہوتی ہے تو میرے بھائیوں نماز کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہے اور دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے. مسلمان کو پتہ ہی نہیں، بلکہ ایک دوڑ لگی ہے حل من مزید. کیا دوڑ لگی؟ حل من مزید تو جانتے ہیں، اور لا. یعنی ایسا لگ رہا ہے اس وقت کہ لوگ راتوں رات مالدار ہو جانا چاہتے ہیں، راتوں رات. ابھی کوئی آ جائے 1 کا 10 تو ہم لوگ کے 25 لوگ پیسہ لگائیں گے. کیا تو وہ ہر لاکھ پر 10,000. سوچ تو صحیح کہ لاکھ پہ 10,000 کہاں سے دے گا؟ اس کے باپ کی فیکٹری ہے کہ لاکھ پہ 10,000 کما کے دے؟ آپ خود لاکھ روپیہ مارکیٹ میں لے کے جاؤ اور دیکھو کہ 1 مہینے میں 1 لاکھ پر کمانا کتنا مشکل ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ کئی بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں کمپیوٹر پر نیٹ پر بیٹھے ہیں اور شیئر مارکیٹ میں لگے ہیں. شیئر مارکیٹ. تو یہ تو دیکھو کہ کس کمپنی کا شیئر لے رہے ہو. کیا یہ شیئر لینا ہمارے لیے جائز بھی ہے؟ مسئلہ تو پوچھو. مشائخ جو اس مقام پر پہنچتے ہیں وہ پہلی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں کھاتا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں؟ کسی نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ کو مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ کیا پوچھا کہ حضرت صف اول میں نماز پڑھنا افضل ہے کہ پیچھے؟ کیا مسئلہ پوچھا؟ صفے، ارے بولو نا بھائی، صفے کس کو پوچھا؟ سفیان ثوری. اتنا بڑا عالم. تو آپ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ بیٹا جب کھانے بیٹھے اور روٹی توڑے تو یہ سوچ لینا کہ حلال ہے کہ حرام. کیا سوچ لینا؟ مسئلہ کیا پوچھا ہے؟ صف اول میں نماز کا. اور جواب کیا دے رہے؟ جب روٹی توڑے اور لقمہ منہ میں ڈالے تو سوچنا کہ حلال ہے کہ حرام. اگر تیرا لقمہ حلال ہے اب تو کہیں بھی نماز پڑھ لے قبول ہے. تیرا لقمہ بولو حلال ہے تو کہیں بھی نماز پڑھ لے قبول. اور جب لقمہ ہی حلال نہ ہو، مشتبہ ہو، شک شبے والا ہو، تو میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں ہم پر وہ اثر نہیں ڈال رہی جو ڈالنا چاہیے. ہماری دعاؤں کے وہ اثرات نظر نہیں آتے جو نظر آنے چاہیے. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے بے شک نماز بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے. ہنگلوٹ والوں ہم تو بارہا دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، دعاؤں میں رو بھی رہے ہیں اور رات بھر ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں.
मालूम हुआ भी नमाज नहीं हुई, इसी का नतीजा है कि नमाज भी है बेहयाई भी है। मालूम हुआ कि जो नमाज बननी चाहिए, जो दुआ बननी चाहिए, वो नहीं हुई, उसका नतीजा है कि नमाज भी है बेहयाई भी है, नमाज भी है गुनाह भी है। बादशाह शाहजहां का दौर है। शाहजहां तो जानते हैं, जिसने हिंगलोट की मस्जिद बनाई है? अरे जानते हो क्या बनाया उसने? ताजमहल बनाया। ताजमहल, माशाअल्लाह। आपकी मस्जिद भी ताजमहल से कम नहीं है। बस अल्लाह आबाद करने की तौफीक दे। क्या करने की तौफीक दे? अरे करोगे इंशाअल्लाह। एक बंदा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो नमाज न पढ़ता हो। घर में 100% नमाजी हो। अरे करेंगे इंशाअल्लाह। खुद भी नमाज पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, माँ बहनों को पढ़ाओ और उन्हें समझाओ कि नमाज ही में कामयाबी है। नमाज न पढ़े तो मुसलमान कैसा है? नमाज न पढ़े तो बोलो मुसलमान। शाहजहां का दौर है। अच्छा, उस जमाने में मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन, अल्लाह के वली, दिल्ली की जामे मस्जिद में खिताब करते थे, जुमा में बयान करते थे, नमाज पढ़ाते थे। शाहजहां की आदत थी, बादशाह है, लेकिन वो 5 वक्त की नमाज किले की मस्जिद में पढ़ता था। कितने वक्त की नमाज छोड़ता? हालांकि कौन? शाहजहां, ताजमहल बनाया बादशाह, 5 वक्त की नमाज किले की मस्जिद में पढ़ रहा है। और जुमा की नमाज पढ़ना जुमा मस्जिद में आता है। कहाँ आता था? बादशाह भी समझता था कि जुमा मस्जिद की एक अहमियत होती है और जुमा की नमाज जुमा मस्जिद ही में होनी चाहिए कि जुमा ये हफ्ते की ईद है। जब सारी बस्ती एक जगह जमा होती है तो ऐसा लगता है आज ईद का दिन है। इस बहाने लोग एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं। अगर जुमा मस्जिद में जुमा की नमाज बंद हो गई तो 6 महीने के बाद आपको शायद पूछने की नौबत आएगी कि तमें के घूमना, वो पूछू पर से तमें मुलाकात नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि ये हिंगलोट का है, कहाँ का है। जुमा का दिन हफ्ते की ईद है, इसलिए इसकी फजीलत है और जुमा मस्जिद में जुमा पढ़ने की मुस्तकिल फजाइल बादशाह की समझता था। तो मुल्ला जीवन की मस्जिद में जुमा अदा करने जाता शाहजहां। अच्छा, शाहजहां जुमा में पहुंचा तो उसने रेशम का कपड़ा पहना था और उसके जो दरबारी थे उन्होंने भी रेशम का कपड़ा पहना। मुल्ला जीवन का मकान पड़ोस में ही था। जैसे बयान का वक्त हुआ तो मुल्ला जीवन पीछे के दरवाजे से आए, मिंबर पर चढ़े हुए, बयान देने के लिए खड़े हुए तो एक शख्स खड़ा हुआ। उसने कहा मुल्ला जी। तो आप रुक गए, क्या हुआ भाई? का एक मसला पूछना है। का पूछो। का मुल्ला जी ये बतलाओ कि मर्द के लिए रेशम पहनना कैसा? मर्द के लिए रेशम पहनना, और पहन के कौन आया था? बादशाह। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह सोच रहे हैं, अल्लाह अगर जवाब देता हूं तो ये गला उड़ा देगा और जवाब नहीं देता तो ईमान का खतरा। किसका खतरा? ईमान का खतरा। मुल्ला जीवन ने कहा कि बैठ जाओ, मैं घर जाके आता हूँ फिर बताता हूँ। तो घर गए, पड़ोस में घर गए, घर वालों को समझा दिया और घर वालों से कहा कि देखो मैं न रहूं तो ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना। यानी मुल्ला जीवन ने तय कर लिया कि मसला बताना है चाहे गर्दन कट जाए। मसला बोलो। ये हिकमत मसलिहत वाले हैं नहीं थे, मसला बताना है। फिर मिंबर पर आए, खड़े हुए। कौन था भाई वो मसला पूछने वाला? पूछो, क्या पूछते हो? तो उसने खड़े होकर फिर पूछा कि मुल्ला जी मर्द के लिए रेशम पहनना कैसा?
تو آپ نے جواب دیا کہ مرد کے لیے ریشم کا پہننا حرام ہے، اور دوسرا جملہ بھی ڈالا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ آپ کی ایمانی غیرت، آپ نے دوسرا جملہ بھی ڈالا کہ جو شخص ریشم کو حلال سمجھتے ہوئے پہنے وہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑانی ہے۔ کیا جرأت تھی، کیا جرأت! یہ ایمانی پاور تھا۔ کیا تھا؟ ایمانی پاور تھا، ایمان۔ اور بادشاہ تو آگ بگولا ہو گیا کہ بڑے مجمع میں ذلیل کر دیا، ملا جی نے بڑے مجمع میں رسوا کر دیا۔ تو جیسے دربار پہنچا، اس نے درباریوں سے کہا کہ ملا جی کو اسی حالت میں اٹھا کے لاؤ اور پھانسی پہ چڑھا دو، اسی وقت پھانسی دے دو۔ اور ایک پوری فوج شہر میں گھما دی، چونکہ بادشاہ کو پتا تھا کہ جیسے شہر میں پتا چلے گا کہ ملا جیون کو پھانسی دے رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں تو شہر میں بغاوت ہو جائے گی، لوگ بادشاہ کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو ایک پوری فوج کا دستہ شہر میں گھما دیا، جیسے ہم کو لاک ڈاؤن میں لاک کر دیا تھا کہ کوئی کچھ بول سکتا نہیں، ایسے پورا شہر لاک کر دیا، کرفیو لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ کہ کوئی باہر نہ نکل سکے، کوئی بات نہ کر سکے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ادھر اورنگزیب رحمت اللہ کو پتا چلا، یہ شاہ جہاں کے بیٹے تھے۔ اچھا، اورنگزیب ملا جیون رحمت اللہ کے پاس پڑھے تھے، ان کے شاگرد تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی اپنے بچوں کو حافظ بناتے تھے، عالم بناتے تھے۔ ارے بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ روزی کون دے گا؟ انشاءاللہ اللہ دے گا۔ کون دے گا؟ بولو، اللہ دے گا۔ یہ بات طے ہے، میں دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارے اساتذہ، ہمارے ائمہ، ہمارے علماء کو جو تنخواہیں دینی چاہیے نہیں دے رہے، لیکن ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج تک کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین بھوکا مرا نہیں اور قیامت تک نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ یہ فکر مت کرنا کہ پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے، اللہ نظام بنائے گا۔ نظام تو کون بناتا ہے؟ لیکن اگر میں ذمہ دار ہوں تو مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے امام کو کیا تنخواہ دیتا ہوں، میں اپنے استاذ کو کیا تنخواہ دینی چاہیے کہ نہیں؟ بولو ایمانداری سے۔ اللہ توفیق ہے۔ اللہ ایک دکھ کی بات کہوں مولانا، یہ جو شادیاں ہوتی ہے، شادی کے بعد یہ عورتیں پر 4-5 جمع ہوتے ہیں تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ 25 লাখ تو مہارو کئی رو، 5 લાખ تو آپ نے تینے دے دی تھا ને બચ્ચાને એવું કીધું હતું કે જરાય ગભરાતો ના, તો તારે મસાલો એક મુઠ્ઠીની જરૂર પડે, 2 મુઠ્ઠીઓ નાખજે। नहीं, ईमानदारी से ये बातें करते नहीं करते। मंडल 2 लाख का, दुनिया भर के खर्चे। लेकिन वो बड़ी बड़ी छोड़ने वाले को आप ये पूछे कि जिस मौलाना ने तेरे लड़के का निकाह पढ़ाया, यार जो काजी साहब, इमाम साहब ने तेरे लड़के का निकाह पढ़ाया, उसको क्या दिया? अब इन्हें तो हूँ देवाली, इन्हें तो मुठवाली पगार आपे छे नहीं। अच्छा, गजब है, वल्ला गजब है, बल्कि जुल्म है। उसी काजी साहब को दूल्हा भी मिलता है, उसका अब्बा भी मिलता है, लड़की का बाप भी मिलता है। सब हजरत दुआ कर जो, हजरत दुआ करो, अल्लाह जरा तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म રાખો, દેવો પડે। તીને તમે રૂપિયો નથી દેતા, તેની પાસે દુઆ જોઈએ તો એહોની દુઆ કરે। એ તો એવી દુઆ કરશે કે અલ્લાહ બીજા વખત મસ્જિદમાં ન લાવે તમારા જેવા બખેલો ને। नहीं, ईमानदारी से सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तुमको लाखों रुपये मिल रहे हैं खर्च करने, और जो निकाह पढ़ा था उसको तुम 5000 नहीं दे सकते। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने मसला लिखा है कि दरमियानी किस्म के लोग कम से कम एक निकाह पढ़ाने के 25,000 दे। कितने? 25,000 લીધા હોય તો ખબર નહીં આખા જિલ્લા में વાગે।
کہا مول صاحب 25,000 مائے گا نکاح پڑھ یہ منٹ کو کون یہ 2 منٹ کے کام کے لیے آپ مولانا کے پاس 5 منٹ دعا کراتے ہو کہ حضرت دعا کر جو ہو اللہ انہیں خوش رکھے جو سلامت رکھے نہیں اندر ٹول موٹا جوڑ دے نہ حضرت دعا کر جو کہ ویزا ہی مل جائے اللہ محبت میں بدو محبت میں نہیں یہ آپ کے اندر یہ کنسٹرکشن کرنے والے کام ہیں آپ ان کو پوچھو تمہارے پاس جو مساوے کام کرتے ہیں بیمل کی پچکاریاں مارنے والے وہ کم سے کم 500 روپیہ اس سے کام کرتے پوچھو سفیان برابر چاہیے ایک وساوہ بھیڑ جس کو ہم کہتے ہیں اب تو بول نہیں سکتے مسجد میں اس لیے کہہ رہا ہوں وساوہ جس کی کوئی حیثیت نہیں کوئی اوقات نہیں مزدور ہے منیمم اس کی حاضری لگتی کتنی ارے بولو تو مہینے کے کتنے ہو گئے نہیں امام صاحب نے پوچھو کہ تمہاری روزنی حاضری کتنی حالانکہ امام جامع مسجد کا امام اور پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ مول صاحب آپ نے جنت میں لے جائے ابھی تو لے جائے میں بہت دکھ سے کہتا ہوں مسلمانوں سوچو اس پر سوچو ہم غریب نہیں ہیں واللہ ہم غریب نہیں ہیں اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے پھر ہم اپنے علماء کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں نہیں سوچیں گے انشاءاللہ اور فکر کریں گے انشاءاللہ کہاں تھا ہاں بادشاہ اور شاہجہاں بادشاہ اپنے بچوں کو حافظ بناتے تھے عالم بناتے تھے وہ فضائل جانتے تھے اور اس زمانے میں حافظ عالم کا وہ مقام بھی تھا جیسے آج عربستان میں علماء اور ائمہ کا مقام ہے آپ عربستان میں جا کے دیکھو ایک ایک امام کو کتنا دیتے ہو آج دیکھو آپ جو لوگ عمرے کو حج میں جاتے ہیں وہ شیخ سدیس کا بنگلہ دیکھنے جاتے ہیں بس میں بیٹھ کے دکھاتے نہیں دکھاتے پوری حویلی بادشاہ جیسا مکان ہے اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے کر بلکہ میں بہت دکھ سے ایک بات کہوں میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا میں ابھی ایک گاؤں میں گیا تو وہاں کے سب ہمارے ملنے جلنے والے تعلقات والے اچھا میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ کسی کو پوچھوں کہ کتنا پگار لیکن ہمارے جو ماموں تھے وہ افریقہ سے آئے تھے اور وہ ان کے ساتھی تھے تو ماموں نے پوچھ لیا کہ حافظ صاحب تمہیں صدر بھی چھو حفظ کلاس بھی پڑھاؤ کتنا برس تھا بم پر تو کہ 40 برس اللہ کتنا બોલો 40 વર્ષ અચ્છા કામના જ છે એટલે ઘર તો દેવાનું નહીં અને ઘરનું ભાડું નહીં ખાલી પગાર તો મામાએ ધીરે પૂછ્યું કે હાફિઝ સાહેબ 40 વર્ષ કેટલો પગાર તો કે 8,500 8,000 નહીં ઈમાનદારીથી કયો જુલમ છે કે નહીં अल्लाह समझावे अल्लाह समझावे तनख्वाह के बारे में सोचो उलमा के बारे में सोचो अल्लाह ने हमको दिया है अल्लाह ने बोलो हमको अरे देंगे इंशाअल्लाह औरंगजेब शागिर्द था मुल्ला जीवन का तो जैसे औरंगजेब रहमतुल्लाह को पता चला कि वालिद साहब ने ऐलान कर दिया है मुल्ला जीवन को फांसी देने का तो दौड़ते दौड़ते आए और मुल्ला जी को आकर कहते हैं हजरत वालिद साहब ने ऐलान कर दिया है फौजी आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं अभी आपको फांसी पे चला देंगे तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ने अच्छा ये बात है लाओ मेरे हथियार लाओ तो खादिम पानी का लोटा लेकर आए आपने कहा औरंगजेब अभी वुजू बनाता हूँ अभी नमाज पढ़ता हूँ और अभी अल्लाह से दुआ करता हूँ तेरे बाप की हुकूमत ही खत्म हो जाएगी तेरे बाप की हुकूमत ही खत्म हो जाएगी तो जैसे औरंगजेब
زیب نے دیکھا کہ او یا اللہ یہ تو وضو بنا کے ابھی نماز پڑھیں گے، تو ڈرے۔ پہلے ملا جیون کو بچانے کی فکر تھی، اب باپ کی سلطنت بچانے کی فکر ہوئی، تو دوڑتے دوڑتے اپنے والد کے پاس گئے، ابا ابا جلدی کرو، ملا جیون تو نماز پڑھ کے آپ کے خلاف دعا کرنے جا رہے، یعنی بد دعا دینے جا رہے ہیں، آپ کی سلطنت کا صفحہ ہو جائے گا۔ تو شاہجہاں کہے کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے پگڑی بھی نہیں باندھی، چپل بھی نہیں پہنے، ننگے پیر دوڑتے ہوئے ملا جیون کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ شاہجہاں بادشاہ، حضرت بے ادبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی آپ کی شان میں بے ادبی نہیں کروں گا، معاف کر دینا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ملا جیون نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ بے ادبی نہ کرنا۔ مشائخ لکھتے ہیں آخر کیا بات تھی کہ شاہ جہاں جیسا بادشاہ، سلطنت کا مالک، وہ ملا جیون کے قدموں میں گر گیا۔ تو مشائخ لکھتے ہیں شاہ جہاں کو اپنی حکومت پر، اپنے فوجیوں پر جتنا بھروسہ تھا اس سے کہیں زیادہ ملا جیون کو اپنی نماز اور اپنی دعا پر بھروسہ تھا کہ اگر میں نے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا لیے تو اس کی سلطنت ہی ختم ہو جائے گی، وہ کیا مجھے قتل کر سکتا ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں، میں دو باتیں کہتا ہوں، مشائخ لکھتے ہیں کہ نماز کو نماز بناؤ، دعا کو دعا بناؤ، اور نماز اس وقت بنتی ہے اور دعا اس وقت بنتی ہے جبکہ عبادات کے ساتھ گناہوں سے بچا جائے۔ کس سے بچا جائے؟ گناہوں سے۔ عبادات کے ساتھ کس سے بچنا ہے؟ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ہے کہ مٹکا نل کے نیچے تو ہے لیکن مٹکے کو نیچے سے سوراخ کر دیا ہے، اس میں پانی جمع ہونے والا ہی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو سوراخ گناہوں کا بند کرنا ہے، سوراخ گناہوں کا بولو، یہ ایک بات۔ دوسری بات کہتا ہوں، ہمیشہ علماء اہل اللہ کی ہائے لینے سے بچو، ان کی بددعا سے بچو۔ علماء ہوتے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جب یہ اندر سے کورتے ہیں یا جب یہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو میرے بھائیوں ہماری زندگیوں کا چین ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بہلول دانا رحمت اللہ، وہ راستے میں چل رہے اور وہ تو اپنے میں مست تھے، ان کو کچھ پتا ہی نہیں کہ ادھر کون ہے ادھر کون ہے۔ ایک سڑک کے کنارے جوان لڑکا لڑکی، عاشق معشوق دو بیٹھے تھے، وہ اپنی باتیں کر رہے تھے۔ ملا جیون کا پیر کسی ایسی جگہ پڑا کہ کیچڑ اڑا اور کیچڑ اڑ کے اس کی معشوقہ کے کپڑوں پہ گیا یا رخسار پہ گیا۔ تو نوجوان نے دیکھا کہ اس بڈھے کی وجہ سے میری اس معشوقہ پر کیچڑ اڑا۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت کو تھپڑ مار لی۔ کیا مار لی؟ حضرت کچھ نہیں بولے، آگے چلے۔ ابھی 2-4 قدم چلے، وہ دونوں وہاں سے اٹھے، اس کا پیر پھسلا اور وہیں وہ مر گئے، وہیں پر وہ۔ تو وہ جلدی سے حضرت کے قدموں میں گیا، حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے تو صرف تماچا مارا تھا، آپ نے جان لے لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا پھر کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے تجھے محبت تھی، اس کو تکلیف پہنچی، تو نے بدلہ لیا۔ مجھ سے میرے اللہ کو محبت ہے، جب تو نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میرے اللہ نے میری طرف سے بدلہ لے لیا، میرے اللہ نے میری طرف سے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء کی قدر دے، ان کا اکرام کرنے کی توفیق دے۔ اور میرے بھائیوں، نماز کو نماز بناؤ، دعا کو دعا بناؤ، عبادت کو عبادت بناؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات میں بہت تاکید سے کہتا ہوں، لقمہ اپنا حلال بناؤ، لقمہ اپنا حلال بناؤ۔ اللہ کی شان ہے، اللہ دیتا ہی ہے۔ آج تک اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ ہمیں بھی نہیں سلائے گا۔ میرے بھائیوں، لقمہ حلال بناؤ۔ میں ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ مائیں بہنیں بار
بار اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ بیٹا آدھی روٹی چلے گی لیکن حلال کمانا، حلال کمانا، حلال کمانا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملا کے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبانوں پر اللہ کا۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے،
مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی جب اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ میں تیرے سامنے جو تیرا خدا، میں تیرے سامنے، تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جو تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میرے سجدوں میں تیری میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ یقیناً ہم دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں اللہ گنہگار ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ رات کے اندھیروں میں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں۔ آج تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر نوجوان آ کر بیٹھا ہے اور یہ سب رونے والے، آنسو بہانے والے۔ اے اللہ وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج آپ کی یاد میں رو رہا ہے، آج آپ کو منانے کے لیے رو رہا ہے، آج آپ کو راضی کرنے کے لیے رو رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے معاف نہ کیا کون معاف کرے گا، تو نے رحم نہ کیا کون رحم کرے گا۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ فضل فرما دے، اللہ فضل فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس کو کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ
بیماروں کو شفا عطا فرما لے، اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری یہ جتنی مساجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے ذمہ داران کو قبول فرما، ہمارے ان جوان علماء کے خدمات قبول فرما، اللہ مسجد و جماعت کی فکریں قبول فرما، اللہ جو تیری راہ میں نکلے ہیں ان کا نکلنا قبول فرما، آئندہ جنہوں نے ارادے کیے اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں آپ کے ذمہ قبول کر، ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کلام مجید کے صدقے ٹوٹے، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں بندیوں نے ہاتھ اٹھائے۔ مالک جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند ہے اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند ہے، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔